AIOU ایڈمیشن 2019 سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ایڈمیشن کیلنڈر جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. اس میں جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ سیمسٹر 2 ہوتے ہیں. ایڈمیشن پیریڈ سپرنگ ہوتا ہے فروری مارچ اور آٹم ہوتا ہے اگست اور ستمبر. ٹھیک ہے. تو ہر جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ بے شک وہ نیو اسٹوڈنٹ ہے یا پھر کنٹینیو والا ہے یعنی کہ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے, اس نے فیس 2 دفعہ بھرنی ہوگی, یعنی کہ ایک دفعہ فروری اور مارچ میں, دوسرا ہوگا اگست اور ستمبر میں. ٹھیک ہے. یہ ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی ویب سائٹ پہ چیک کرتے رہتے ہو. لیکن اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, ابھی اگست اور ستمبر آیا نہیں تو یہ کیسے ہے. یہ فی الحال ایڈمیشن اوپن ہے جسٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اور میٹرک لیول تک کے. ٹھیک ہے. ان کی بھی ڈیٹ تقریباً اگست کے اندر ہی ہے اور 4 ستمبر کو اینڈ ہے اور اگست کے اندر جو ہے 19 اگست یہ ڈیٹ ہے. اچھا, اب ہوگا کہ ہم ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیسے کریں. دیر آر 2 مین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایڈمیشن اپلائی کرنے کے لیے. پہلا ہے پراسپیکٹس. ٹھیک ہے. ابھی میں جسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نیو اسٹوڈنٹ جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے تو وہ کیسے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرے گا. تو اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کنٹینیو والا اسٹوڈنٹ جس کا پہلا سیمسٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ, اس میں آپ سب سے پہلے آن لائن ایڈمیشن فارم پر آؤ گے. اگر آپ کو یہ لنک جو ہے وہ نہیں ملتا یا ویب سائٹ کسی طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہوتی تو آئی ول پرووائڈ دیٹ لنک ان ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو ایڈمیشن فارم فار فریش میٹرک, اس ایڈمیشن فارم فار میرٹ بیس ایڈمیشن ان ایم ایس بی ایس ماسٹر پروگرام, ایڈمیشن فارم فار کنٹینیوس میٹرک ٹو ایف اے. اب دیکھو یہاں پر وہ لکھا ہوا ہے میٹرک ٹو ایف اے, یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا بی ایڈ ایم ایڈ یا ایم ایس سی لیول تک کے ایڈمیشن ابھی اوپن نہیں ہوئے کنٹینیو والے. وہ ابھی 2-3 دن ابھی یعنی کہ 2-3 دن ویٹ کریں گے. 6 اگست کو تقریباً یہ ہوپ فل اناؤنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کس کے یعنی کہ ایڈمیشن کے بعد وہ یعنی کہ اپنے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر تو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کرو. ٹھیک ہے. پراسپیکٹ وہ اس ٹائم ایم فل کا دے رہے ہیں, بی ایس کا دے رہے ہیں, میٹرک کا دے رہے ہیں, اوپن ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن کا دے رہے ہیں. تو آپ یہ پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر لو, اس کے اندر تقریباً ساری ڈیٹیل ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کو ڈیٹیل نہیں ملتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہو. اسی طرح اب جیسے کنٹینیو والے اب بات آ جاتی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک فارم دکھا دیتا ہوں جیسے فریش میٹرک کا ہے. جیسے باقی ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو میں آئی ول ٹرائی ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن ود یو آلسو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ رہے ہو, اب تو اگر تو آپ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے تو آپ اپنا CNIC نمبر یہاں پہ انٹر کرو. غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر آلریڈی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ فریش کے اوپر کریٹ کر دیتے ہیں فارم, لیکن ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ پر کلک کرو گے تو آپ کو رجسٹریشن فیس جو یونیورسٹی کی ہوتی ہے وہ پے کرنی پڑے گی. اور اگر آپ جو ہے وہ آلریڈی اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا CNIC نمبر یہاں پہ انٹر کرو گے. اور اگر آپ اولڈ اسٹوڈنٹ ہو تو اب کیا ہے یہاں پر رجسٹریشن نمبر, اف آلریڈی فارمیٹڈ رجسٹریشن نمبر لازمی لکھو, پورا ایڈریس وغیرہ. اب یہ تو نیم, فادر نیم, CNIC نمبر, CNIC کا فارمیٹ ڈیش نہیں چھوڑنی, ڈیٹ آف برتھ, ٹھیک ہے, میرٹل سٹیٹس, اپنا ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس. واٹ از ڈفرنس بٹوین پوسٹل ایڈریس اینڈ پرماننٹ ایڈریس؟ پوسٹل ایڈریس وہ ہوگا جو کہ آپ کے لیٹر وغیرہ ریسیو کرنے کے لیے استعمال ہوگا. مثال کے طور پہ آپ قریب کسی شاپ کا نام دے دیتے ہو یا کوئی بھی چیز. اور دوسرا آپ پرماننٹ ایڈریس, اب جیسے ایک پرماننٹ ایڈریس دوسرے شہر میں ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنا پرماننٹ ایڈریس بھی وہی سیم رکھیں.
اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر فیمیلز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا پھر اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ تایا کا پرماننٹ ایڈریس لکھا ہوتا ہے یا دادے کا پرماننٹ ایڈریس کا گھر میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے شہر کا یہاں پہ ایڈریس مینشن کر دیتے ہیں، تو پرماننٹ ایڈریس کے اوپر ہی آپ لوگوں کی ورکشاپ وغیرہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ڈومیسائل، آپ تحصیل، ڈسٹرکٹ، لاسٹ کوالیفیکیشن جو ہے وہ یہاں پر آپ اپنی مینشن کرو گے، اپنی پکچر اٹیچ کرو گے، یہاں سے آپ پروگرام سلیکٹ کرو گے۔ جیسے آپ یہاں پر ابھی تو فی الحال یہ 2 پروگرام آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ جیسے باقی پروگرام سلیکٹ کرو گے تو آپ کو اس کے ذریعے فیس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 1615 روپے فیس ہے، ٹھیک ہے، 2 کورسز کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2 کورسز میں سے کوئی ایک آدھا سلیکٹ کر سکتے ہو آپ۔ اس کے علاوہ اگر پکچر کی بات کی جائے تو یہ جے پی جی، پی این جی وغیرہ فائل ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آپ کو نیکسٹ جو فارم آئے گا وہ اس کی معلومات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں کنٹینیو والے کی، جس کا 1 سیمسٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ، اس کے لیے وہ کیا کرے۔ اب جیسے یہ تو فرسٹ ٹائم جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنٹینیو والا جو ہے وہ آن لائن ایڈمیشن فارم یہیں پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طرح سے ہے، ایک تو آپ کو گھر میں فارم ریسیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذریعے فیس پے کرتے ہو، یا پھر ایڈمیشن فارم فار کنٹینیو اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر کلک کرو گے۔ اگر آپ اس کے ذریعے فیس پے کر دیتے ہو یا پھر آپ اس کنٹینیو آن لائن کے ذریعے فیس پے کر دیتے ہو، دونوں جو ہیں وہ اس کے ذریعے فیس پے ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا سسٹم چینج کیا، تو یہاں پہ آپ کو جسٹ رول نمبر لکھنا ہوگا، نیم، فادر نیم، پروونس، یہ چیزیں جو ہیں یہ آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ لیکن ابھی فی الحال کنٹینیو والے کا فارم نہیں آیا، میٹرک اور ایف اے پروگرام کا کنٹینیو والا فارم آیا، باقی کسی کا کنٹینیو والا نہیں آیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ آئے گا میں آپ کو انفارم کر دوں گا، پلیز میرا چینل وزٹ کرتے رہنا۔ ہوپ فل جیسے ہی یہ کنٹینیو والا فارم آئے گا آئی ول کریٹ اے ویڈیو فار یو، ٹھیک ہے۔ تو میرے چینل لازمی وزٹ کرتے رہنا، تاکہ آپ کو اگر جاب سے ریلیٹڈ، اکثر لوگوں کو ایشو آ رہا ہوتا ہے تو جاب سے ریلیٹڈ بھی میں انفارمیشن اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں، اور نیو جو لیٹسٹ جابز آتی ہیں جس میں زیادہ جو پروبیبلٹی ہوتی ہے، آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں سلیکٹ ہونے کے۔ اس کے علاوہ باقی لیکچرز وغیرہ بھی ہیں جو کہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو ایڈمیشن سے ریلیٹڈ، تو پلیز مجھے کائنڈلی کمنٹ کیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، دعا میں یاد رکھنا۔